ویلکم بیک ناظرین. کاف لیگ کے سینیٹر غفار قریشی پر تو اس پروگرام میں اتفاق ہو گیا کہ شاید چوتھا ووٹ جو ہے ان کو قائم علی شاہ صاحب نے ڈالا ہوگا. حافظ حسین احمد صاحب نے یہ بات کہی ہے. اچھا, اب یہاں پر ایک سوال اور یہ ہے کہ بلوچستان میں حافظ صاحب جو تمام تر رپورٹس آ رہی ہیں کہ بڑا ادھر ایشوز رہے ہیں, تنازع سامنے آئے ہیں, کچھ بیگوں کا بھی ایکسچینج ہوا ہے, کافی بڑی بڑی بھاری تھیلے تھے, تو وہ ایسا کیوں, مطلب اس کا کیا رزلٹ میں؟ دیکھیے جی, بلوچستان میں ایک اتحاد بنا اسلامک ڈیموکریٹک الائنس, اور اس میں بی این پی, عوامی, جے یو آئی وغیرہ اکٹھے ہوئے. تو جو بنیادی طور پر, حالانکہ نظریاتی طور پہ الگ تھے یہ, لیکن جو اتحاد کا مقصد تھا وہ صرف ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے, اور اس کے لیے جو ہم نے اتحاد بنایا اس میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے. اور جے یو آئی کے جنرل نشست پر بھی ہمارے کینڈیڈیٹ آ گئے, اور ٹیکنوکریٹ پر بھی ہمارے حافظ حمداللہ صاحب جو ہے وہ جنرل نشست پہ آ گئے, اور ٹیکنوکریٹ پر مفتی عبدالستار صاحب آ گئے, اس طرح اسرار زہری صاحب آ گئے, روزی خان آ گئے پیپلز پارٹی کے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بنیادی بات تھی وہ بلوچستان کی ووٹ کی قیمت زیادہ ہے. ایگزیکٹلی, میرا بھی سوال یہ تھا کہ قیمت بھاری بیگ سے قیمت. 65 جو ارکان ہے وہ سندھ کے بھی 65 ارکان شمار ہوں گے, خیبر پختونخوا کی بھی 65 ارکان, اور پنجاب کی بھی 65 ارکان, اسی تناسب سے ہوگا. اس لیے جو لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں ان کو 165 145 ارکان کے بجائے ان کو 4 8 10 ارکان کے لیے آسانی ہوتی ہے, اسی لیے اس طرف کا رخ کیا جاتا ہے. تو وہاں پر اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سد باب کا. آپ نے بڑا خوبصورت الفاظ استعمال کیا, سرمایہ کاری کی. سرمایہ کاری, ہاں. تو اس میں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو ووٹ ہے وہ ضائع نہ ہو. اب ہمارے 10 ایم پی ہیں تو ہم نے 10 ٹیکنوکریٹ میں اپنے کو دیے, جو اضافی ووٹ تھے 2.5 بچتے تھے وہ ہم نے دوسروں کو دیے, اور پھر ہم نے خواتین کی نشست پر ان کو ووٹ کیا, انہوں نے ٹیکنوکریٹ کی نشست پر ہمیں ووٹ کیا. تو اس طریقے سے وہ پوائنٹس بھی, مطلب وہ جو پوری لیٹ نائٹ تک میٹنگیں ہو رہی تھی بیگوں کے ساتھ, وہ کامیاب ہو گئی. اصل میں ہم تو چاہتے ہیں نا کہ یہ جو 2 قسم کے موبائل ہوتے ہیں نا, ایک ایزی لوڈ والے ہوتے ہیں, ایک بل والے ہوتے ہیں. ایک اور خوبصورت ورڈ, ایزی لوڈ. ایزی لوڈ, تو وہاں ایزی لوڈ کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ ایزی لوڈ کے لیے اب بعض جماعتوں کا میں نام نہیں لیتا ہوں, پھر یاسمین رحمان سے ہم ناراض ہوں گے. نہیں, آپ نام لے, اور میں ناراض نہیں, آپ کسی جماعت کا نام نہیں لیتا ہوں. یاسمین رحمان سے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے اپنے ووٹروں کو بھی پابند رکھنے کے لیے ایزی لوڈ کروائے تاکہ وہ کسی اور طرف دیکھنے کی کوشش نہ کرے. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ اس بار جو افواہیں تھی, اس بار جو صورتحال تھی, یقیناً اس میں ایک بات ہوئی, یعنی فرینڈلی اپوزیشن کی بات بھی صحیح لوگوں نے دوسری بھی کہی, لیکن ایک بات ہے, خیبر پختونخوا میں بھی ہماری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے, پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا تھا, لیکن جب 7 نشستیں اور 7 کینڈیڈیٹوں میں کمپرومائز ہو جاتا ہے تو پھر ایزی لوڈ کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں. نہیں تو حافظ صاحب اس کا کریڈٹ دینا حکومت کو, پیپلز پارٹی نے جو مفاہمتی عمل شروع کیا, تو کیا وہ عمل جو ہے اسی پہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں سب لوگ, اور اس عمل کے ذریعے ایسی چیزوں کو بالکل میں کہہ رہا ہوں جو مفاداتی عمل جو آپ نے شروع کی ہے, مفاداتی مفاہمتی نہیں, آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی تھی, میں نے کہا کہ آپ سچ بول رہی ہیں شاید. اچھے طریقے سے ہو گئے حافظ صاحب, الیکشن اچھے طریقے سے ایسن طریقے سے الیکشن ہو گئے, تو یہ قوم کا ایزی لوڈ کے ساتھ, اور مطلب سرمایہ کاری بھی پراپرلی ہو گئی. نہیں, ایسا نہیں ہوا حافظ صاحب, یہ بالکل اشتہار لگ رہا ہے جیسے کوئی بلڈنگ کا ہوتا ہے, مطلب یہ بلوچستان کا. حافظ صاحب کی کہہ لیں کہ وہ لفاظی ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر مفاہمت کے ذریعے اس سے ایسی چیزوں کو ڈسکریج کیا جائے جس سے یہ انویسٹمنٹ یا سرمایہ کاری کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. میں بالکل, دیکھیے جی, ایک الیکشن ہے, ایگری کریں گے آپ, بالکل میں کہتا ہوں جی, ایک جمہوریت کا جو حسن ہے نا اس کو آپ نظر انداز نہ کریں. ایک جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ جمہوریت تب ہوگی جب الیکشن ہوں گے, اور اگر بندر بانٹ ہو وہ بھی نہیں. اس تمام ہٹ سے ہٹ کر میں یہ چاہتا ہوں کہ یا تو پھر الیکشن الائنس ہو, پھر الیکشن الائنس صرف سینٹ کے لیے نہ ہو,
دیکھیں ایک پوائنٹ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں میں سیاسی بات کروں، اگر الیکشن الائنس ہے پھر مفاہمت جو ہے حافظ صاحب الیکشن الائنسز الیکشن میں بھی جو ہے بنے اور اگر اس کے ملکی بعد مفاد میں کی جائے پیپلز پارٹی کے تو ساتھ وہ دو تو ایک دہائی بات سمجھ اکثریت آتی نہیں ہے، ہوگی تو حکومت لیکن بنانے اگر کے لیے مفاہمت آپ کر رہے ہیں صرف اپنی کرسی کی خاطر اور اپنا اقتدار بچانے کی خاطر مفاہمت ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر مفاہمت میں اور منافقت میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ دیکھیں صوفیہ سنگل لارجسٹ پارٹی سب کہہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی تھی، حکومت بنانے کے لیے اگر وہ ساتھ میں اپنے کچھ پارٹنرز لیتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی مائنر پارٹی نہیں تھی، میجورٹی پارٹی تھی۔ نہیں، ووٹ کاسٹ میں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی ووٹ کی کاسٹ نہیں دی اور ہارس ٹریڈنگ کو ڈسکریج کرنے کے لیے اس عمل کو آگے بڑھایا۔ اور میں سمجھتی ہوں بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ بات کہیں کہ اگر آپ نے مفاہمت کرنی ہے پھر مفاہمت میں مخاصمت نہیں ہوتی، اگر کاف لیگ کو اپنے قابل لیگ بنانا تھا تو پھر اس کو قاتل لیگ نہ کہتے، اگر ایک دن آپ اسے قاتل لیگ کہتے اگلے دن آپ اس کو قابل لیگ بناتے تو پھر لوگ حافظ صاحب لیکن میں پھر ایک بات ضرور کہوں گی، نہیں لیکن صوفیہ میں یہ ضرور کہوں گی کہ حافظ صاحب سے بہت ان کی عزت بھی ہے، لیکن حافظ صاحب پھر موقع پڑنے پہ آپ لوگ بھی تو ایل ایف او کو اچھا میں بس کلوزنگ ریمارک لوں گی، لغاری صاحب کا بس میرے شو کا ٹائم ختم ہو گیا، میں بہت معذرت ہوں۔ جی جی لغاری صاحب کلوزنگ ریمارک۔ نہیں باہر الیکشن پروسیس ہوا ہے، اچھا ہوا، اور ایک ہاؤس جو ہے اس کی جو ریکوائرمنٹس تھی وہ پوری ہوئی ہے۔ اللہ کرے کہ پیچھے کی جو غلطیاں ہوتی رہی ہیں وہ آگے نہ ہوں، ایک ملک کے اندر قانون سازی سموتھ ہو، جہاں قانون سازی کی ضرورت ہو وہ قانون سازی ہو، سوسائٹی کو جہاں پر ریگولیٹ کرنا ہو وہاں ریگولیٹ کیا جائے، اور یہ ہاؤس جو ہے ادارہ مضبوط ہو، افراد مضبوط نہ ہوں، افراد اداروں میں بیٹھے ہوں، سیاسی جماعتوں میں بیٹھے ہوں، افراد جو ہے وہ سروسز میں بیٹھے ہوں، نوکریوں میں بیٹھے ہوں۔ حافظ صاحب نے کہہ دیا نا کہ وہ 6 سال کے لیے تو سایہ موجود ہے، اب کر لیں جس نے جو کرنا ہے۔ نہیں مطلب یہ ہے کہ ہمیں خیر کی توقع رکھنی چاہیے، اور یہ ملک جو ہے چلتا رہے گا، یہ ادارے اگر مضبوط ہوں، اداروں کو لڑایا نہ جائے، اداروں کو لڑایا نہ جائے۔ اچھا میں بہت شکریہ ادا کروں گی حافظ حسین احمد صاحب کا، نذیر لغاری صاحب کا، سینیٹر طارق عظیم صاحب کا، اور یاسمین رحمان صاحبہ کا۔ ناظرین آپ کو میرا شو کیسے لگا آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @dawnnews.tv۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔